السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے چہرے پر دانے نکلیں تو سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الفاتحہ 41 بار پڑھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو خود ٹی وی پر بیٹھ کر انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم اپنی کاریگری کے ساتھ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور پھر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے فراڈیوں اور ڈونگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اگر آپ نے خواہ مخواہ سوال کے علاوہ گروپ میں ویڈیو سینڈ کی ہے تو آپ نے بہت برا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ چہرے پر دانے نکلے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا وہ کیوں نہ کر لیں، بجائے اس کے کہ کسی کا تجربہ ہو۔ ہاں جی، ایک طرف ہے تجربہ، یہ بندہ کہے گا یہ میرا تجربہ ہے، ایک طرف اس کا تجربہ ہے اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیں۔ آپ نے کسی صاف اور پاک مٹی کے اوپر، چاہے وہ آپ کے فیصل آباد کی مٹی ہو، ہاں جی، کسی خاص جگہ کی مٹی لازم نہیں ہے، تو صاف پاک مٹی لیں اور مٹی کے اندر اپنا ہاتھ رکھ لیں، اپنے ہاتھ کی انگلیاں رکھ لیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ تربت اردنا بریقت عبادنا یشفیٰ سقیمنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ جو چہرے پر دانے نکلتے ہیں نا، خاص کر زیادہ تر عورتوں کو نکلتے ہیں، تو کہنے والے آپ کو بتائیں گے کہ فلاں اثر ہے، فلاں جادو ہے، فلاں ہوائی چیز ہے اور فلاں قسم کے اثرات ہیں۔ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ جھوٹ ہے اور ان لوگوں کا ڈھونگ ہے۔ اسی ڈھونگی نے خود ٹی وی پر کہا کہ پہلے ہم لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں اور خوف زدہ کرنے کے بعد جب بندی گھبرا جاتی ہے، مریض گھبرا جاتا ہے، ہم اس کی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چہرے پر دانوں کا نکلنا کوئی کسی ہوائی چیز کا، جادو اور اثرات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورتوں کو بیماری ہے، الا ماشاء اللہ، جن کو بیماری نہیں ہے ان کو آپ سائڈ پر کر دیں۔ عورتوں کو بیماری ہے کہ میں نہ چٹی گوری نظر آؤں۔ اکثر کیا، سب کوئی بیماری ہے الا ماشاء اللہ کے ساتھ اور الا من رحم ربی۔ عورت کو بیماری پڑ جاتی ہے کہ میں گوری چٹی نظر آؤں۔ اب گوری چٹی نظر آنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ بازار جائے گی، بازار جا کر وہ گورا کرنے والی کریم لے گی۔ پہلے تو ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ عورت وہی تبت کریم استعمال کر لے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اسی عورت کے گورا چٹا ہونے کے چکروں کے اندر کئی مرتبہ یہ ہوش ربا مناظر بھی نظر آتے ہیں کہ عورت کا چہرہ دیکھو تو وہ جو ہے نا بالکل گورا چٹا، اور جب اسی عورت کے پیروں کے اوپر، پاؤں کے اوپر نظر پڑتی ہے، اف اللہ، ہاں جی، کو کالی ڈائن، وہ توا ہوتا ہے نا، توا جس پر آپ عورتیں روٹی پکاتی ہو، ہاں جی، ہماری سرائکی میں اس کو کوپ بھی بولتے ہیں، تو توا ہو یا کوپ ہو، ایک اس کی اوپر کی سائڈ حصہ ہوتا ہے جس پر روٹی ڈالی جاتی ہے، ایک توے اور کوپ کا نچلا حصہ ہوتا ہے آگ کی طرف۔ تو پیروں کی طرف دیکھو تو کوپ اور توے کا نچلا حصہ، اور چہرے کے اوپر دیکھو تو گوری چٹی عورت، ہاتھ دیکھو تو وہ کالے، ہیں جی، اللہ اکبر۔ وہ بیوٹی پارلر والے ہیں نا، وہ کیا مثال بنی ہوئی ہے، بوڑھی گھوڑی کو نئی لگام ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو چہرے پر دانے نکلتے ہیں اکثر اس وجہ سے بھی نکلتے ہیں، عورت کو یہ ہو جاتا ہے کہ میں گوری چٹی نظر آؤں، تو گوری چٹی نظر آنے کے لیے وہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے کی بیوٹی کریم استعمال کرتی ہے۔ اب ان کریمز کے اندر کس قسم کے خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس بیوقوف کو معلوم ہی نہیں ہے۔ چہرے پر دانے نکل آئیں، اس کو سکن کی الرجی پڑ جائے، کوئی اور مصیبت بیماری کھڑی ہو جائے، وہ پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو یہ کہ میں گوری چٹی نظر آؤں۔
بھائی اللہ نے کالا بنایا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، ہاں جی، اپنے اعمال کو گورا چٹا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اکثر عورتیں پھر اس لیے بھی زیادہ گورا چٹا ہونے کا ان کو معاملہ پڑ جاتا ہے کہ گلی میں جاؤں، بازار میں جاؤں، مارکیٹ میں جاؤں تو کالی کلوٹی عورت کو کس نے تکنا ہے، گوری چٹی کو ہی لوگ دیکھیں گے۔ تو وہ عورتیں زیادہ سے زیادہ نا اپنے آپ کو گورا چٹا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نتیجے کے اندر جو سکن ہے، جو چہرہ ہے، اس پر دانے نکل آئیں گے اور الرجی پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو چہرہ ہے نا، چہرہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، سبحان اللہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر شریعت نے چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا ہے، اور یہ بھی آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عقل مند ہو۔ پورے جسم میں سب سے نرم اور ملائم چمڑی آدمی کے چہرے کی ہوتی ہے، اور پھر خاص کر عورت کا، خاتون کا چہرہ تو اتنے نرم اور ملائم اور اتنا تقدس والا چہرہ، اس پر دنیا جہان کی بیوٹی کریمیں لگا 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 کر عورت چہرے کا کر لیتی ہے بیڑا غرق۔ تو بھائی گورا چٹا ہونے کی بجائے اللہ نے کالا بنایا ہے، اللہ نے سانولا بنایا ہے، اللہ نے گورا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو اللہ نے بنایا اس پر راضی ہو جاؤ۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے اے عورتوں کی جماعت کہ ہم اپنے اعمال کو گورا چٹا بنائیں؟ معراج کی رات میں پیارے نبی علیہ السلام نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، تو پتہ ہے پیارے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے پوچھنے پر ان کو کون سی بیوٹی کریم لگانے کا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا میں یہ نکالتا ہوں، حضور نے فرمایا اپنے اعمال کو گورا چٹا کرو۔ اللہ اکبر۔ ویسے نبی پاک علیہ السلام سے جب عورتوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اللہ اکبر، اپنے خاوندوں کی ناشکری مت کرو، شکر گزار بنو۔ فرمایا تم صدقہ اور خیرات کرو۔ عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات، کنگن، انگوٹھیاں، اور وہ ناک میں کیا ڈالتے ہو، تیلیاں اور کانٹے، عورتوں نے سونے کے زیورات صدقے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ فرمایا صدقہ اور خیرات کرو۔ پھر قرآن نے کہا کہ آپ ان عورتوں سے بیعت لیں، یہ فلاں فلاں کام نہ کریں، زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، غیبت نہ کریں، گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، چغلی نہ کریں، وغیرہ وغیرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میری بہنوں، اللہ نے کالا بنایا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ چہرے پر دنیا جہان کی کریمیں لگا کر تھوڑی دیر کے لیے گورا چٹا ہونے کی بجائے اپنے اعمال پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو گورا چٹا کریں؟ دنیا کی جو مرضی کریم لگا لو، تم گوری نہیں ہوگی، رہو گی اسی طرح کالی کی کالی۔ جب تک کریم لگاؤ گی گوری ہو جاؤ گی، اور وہ بھی کسی سیانے کی نظر تمہارے پیروں پر پڑ گئی تو وہ اف اف کرتا ہوا بھاگے گا، ہیں جی، ہائے ہائے کرتا ہوا بھاگے گا۔ ہاں، اپنے اعمال کو گورا چٹا تم آنن فانن بنا سکتی ہو۔ بے حیائی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، غیبت کو چھوڑ دو، چغل خوری کو چھوڑ دو، خاوندوں کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو، صدقہ کرو، اطاعت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے غلاف کی طرح کالے تھے، ہیں جی، لیکن بلال نے اپنے اعمال کو گورا چٹا کر لیا۔ تو معراج کی رات میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں میں گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے بلال کے جوتیوں کا کھس کھس سنا۔ کیوں؟ بلال بیت اللہ کے غلاف کی طرح کالا ہونے کے باوجود وہ اپنے اعمال کو گورا چٹا کرنے والا تھا۔ تو میرا مشورہ ہے میری ماؤں اور بہنوں، چہرے کو گورا چٹا کرنے کے چکروں میں، ہاں جی، آپ کے چہرے پر دانے نکلیں گے، الرجی نکلے گی، پھر بابوں کے پاس جاؤ گے،
بابا آپ کو پہلے خوف زدہ کرے گا، پھر آپ کی گھبراہٹ کا فائدہ لے گا، خود بھی ہلاک ہوگی، اس بیچارے کو بھی ہلاک کرو گی۔ مصیبت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہیں جی، مجھے تو ان کریموں کا نام نہیں آتا، ورنہ نام لے کر بھی بتا دیتا۔ مصیبت شروع ہوئی تھی اپنے چہرے کو گورا چٹا کرنے سے۔ ہیں جی، بیوٹی پارلر والوں کی ہلاکت ہے، ہاں جی، کہ وہ ڈائن کو بھی جو ہے وہ مریم بنا کر پیش کر دیتے ہیں، صبح ڈائن اپنی اصلی شکل میں روپ میں آ جاتی ہے، تو اپنے اعمال کو گورا چٹا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، ان ڈھونگی بابوں سے بچو۔ کسی مسئلے میں جب پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، شرم کا مقام ہے، ہم حضور کی تعلیم کو عام کرنے کی بجائے اپنے تجربے بیٹھ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ہیں بھی اہل حدیث۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، حضور کا فرمان عام کرو بجائے اپنے تجربوں کو عام کرنے کے۔